میں اس سے پہلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ سال 1947 سے لے کر 1955 تک ایلینز کی افواہیں بہت زیادہ تھی. لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے UFOs دیکھے, لیکن دوستوں بعد میں یہ خبر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. لیکن کئی سال بعد جا کر 1970 میں ایک بار پھر افواہیں پھیلنے لگتی ہے. نیو ڈیزرٹ میکسیکو کے اوپر ایک UFOs دیکھا گیا. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان UFO پر ایک بجلی کٹ گئی جس کی وجہ سے یہ کریش کر گیا اور اس کے اندر سارے ایلینز مارے گئے. سال 1980 میں میجر مارسل ایک کتاب لکھتے ہیں The Roswell Incident کے نام سے اور کہتے ہیں کہ جو ملبہ انہوں نے دیکھا وہ کچھ ایسا نہیں تھا جو زمین پر بنا ہو, وہ اس زمین کا لگ ہی نہیں رہا تھا. اس کے بعد نئی تھیوریز ابھر کر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کریش ہوا تھا ایکچولی میں یہاں ایک زندہ ایلینز پایا گیا. US آرمی نے اسے ایک ٹاپ سیکرٹ جگہ پر رکھ دیا ہے اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ایلینز آج بھی ایک بہت ہی ٹاپ سیکرٹ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. US آرمی کوشش کر رہی ہے ایلینز ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئرنگ کرنے کی اور ایلینز لائف پر ریسرچ کرنے کے لیے, اور یہ افواہیں پھیل رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ایک بہت ہی ٹاپ سیکرٹ لوکیشن پر جس کا نام ہے ایریا 51. Area 51 has been cloaked in mystery for decades. The Nevada desert lies the top secret military base called Area 51. Navy has confirmed that UFOs are indeed real. Reverse engineer things out there. That new emergency order issued for Area 51. From Area 51 and what exactly goes on at Area 51? storm Area 51. This is ایریا 51 اصل میں US کی ایک ایئر فورس ملٹری فیسلٹی ہے جو آپ کو ریگستان کے بیچوں بیچ میں ملے گی, انسانی آبادی سے بہت دور اور ایک بالکل آئسولیٹڈ لوکیشن میں واقع ہے. یہاں پر آنا جانا عام لوگوں کے لیے بالکل الاؤڈ نہیں ہے. باہر آپ کو کچھ اس طریقے کے سائن بورڈ ملیں گے, فوٹوگرافی آف دس ایریا از پروہیبٹڈ. بار بار وارننگ بورڈز لگائے رکھے ہیں. دوستو ایریا 51 کے بارے میں لوگوں کے لیے کریوسٹی تب بڑھنے لگی جب سال 1997 میں ایک ریڈیو شو ہوسٹ آرٹ بل کو ایک کال آئی. کال کرنے والا شخص حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا جو اپنے آپ کو ایریا 51 کا امپلائیز بتا رہا تھا. اس نے آرٹ بل کو بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس نے بتایا کہ میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیں. اس نے مزید بتایا کہ امریکن گورنمنٹ ہماری دنیا کو بدلنے جا رہی ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں. اس نے یہ بھی بتایا کہ ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یہ شخص اور کچھ بتاتا کہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو گئی. 7 مہینوں کے بعد اس شخص نے دوبارہ آرٹ بل کو شو کے دوران کال کیا اور یہ بتایا کہ پچھلے والی کال پیک تھی اور یہ میں نے ایک مذاق کیا تھا. لیکن دوستو یہاں پر 2 سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ پہلے کال میں سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کیوں اچانک بند ہو گئی اور یہ شخص اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا. یہ عجیب کال ابھی تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے اور ایریا 51 سے ریلیٹڈ اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا ہے. دوستو ایریا 51 کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ایریا 51 کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا. ایریا 51 کو ایئر کرافٹس کی ٹیسٹنگ, ٹریننگ اور محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. سال 1949 میں سوویت یونین نے نیوکلیئر دھماکے کیے. دوستو یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین اور US کے درمیان کولڈ وار چل رہا تھا. تو دوستو US نے سوویت یونین کے جاسوسی کے طور پر ایک ایسا جہاز بنانے کا پلان کیا جو کہ 4800 کلومیٹر وداؤٹ ریفیولنگ کے چل سکے, 21000 میٹر پر پرواز کر سکے اور یہ کسی بھی ریڈار سے ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے اور یہ کسی بھی اینٹی ایئر کرافٹ کے میزائل سے ٹارگٹ نہ ہو سکے. اسی طرح بن جاتا ہے U-2 اسپائی ایئر کرافٹ. کچھ سالوں تک امریکہ اس ایئر کرافٹ کے ذریعے جاسوسی کرنے میں کچھ حد تک کامیاب رہتا ہے, لیکن سال 1960 1 مئی U-2 اسپائی ایئر کرافٹ کو سوویت یونین کے ذریعے ایک میزائل کے ذریعے گرایا جاتا ہے. اب US گورنمنٹ کا ملٹری پر اور زیادہ پریشر پڑتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب ایک اور ایئر کرافٹ بناؤ جو اس U-2 اسپائی سے کہیں زیادہ مور ایڈوانس ہو, جس کو بالکل بھی شوٹ نہ کیا جا سکے, جو اور بھی زیادہ تیز اڑتا ہو اور بھی زیادہ سیکریٹو ہو. اور اسی طرح ایک اور جاسوسی طیارہ بنایا جاتا ہے لوک CR-71 بلیک برڈ جو کہ آج کے دن تک سب سے تیز اڑنے والا ایئر کرافٹ مانا جاتا ہے. اس کی رفتار 3400 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اور یہ 24000 میٹر کی اونچائی پر اڑتا ہے. اتنا اونچا اور اتنا تیز کہ کوئی چانسز ہی نہیں کہ کوئی اس کو نیچے گرا سکے. ایسی بھیانک پلین کو سیکرٹ رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اب اس پلین کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے اور عام لوگوں سے یہ راز کیسے چھپایا جائے. CIAs ان UFOs کے افواہوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ جو تھیوریز ہے UFOs سے ریلیٹڈ
ये CIAs तो इस बात का फायदा उठाते हैं कि लोगों को करने दो यकीन इन अफवाहों और हम इसी तरह अपने सीक्रेट प्रोग्राम जारी रखेंगे। ये अजीब से दिखने वाले हाई स्पीड में उड़ने वाले UFOs असल में कुछ नहीं बल्कि ये US के टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर एक बात नोट करने को मिलती है, मैंने जो पहले रोजवेल इंसिडेंट 1970 के बारे में कहा और लोगों ने UFOs देखे, क्योंकि दरअसल 1970 में ही वो वक्त था जिसमें ब्लैकबर्ड CR-71 एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग चल रही थी। ये ऐसी एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि आम एरोप्लेन्स की तरह नहीं होते। तरफ आम प्लेन जो कि 10,000 से लेकर 12,000 मीटर पर उड़ता है, तो दूसरी तरफ ये टॉप सीक्रेट प्लेन्स 18,000 से लेकर 26,000 की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसकी स्पीड भी आम एरोप्लेन से बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से जब कुछ लोग गलती से इस एयरक्राफ्ट्स को देखते हैं तो वो इसे UFOs से रिलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी दुनिया में आप जितने भी वीरान जगह देखते हैं डिजर्ट लाइक, और आप सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ ही नहीं, लेकिन दोस्तों इस एरियाज के अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज पाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ इन्वेंशंस किए जाते हैं और छुपाए जाते हैं। दोस्तों इसी तरह एरिया 51 भी एक टॉप सीक्रेट जगहों में आता है। इसमें स्पाई एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और महफूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये वही बात है जो गवर्नमेंट के जरिए रिलीज की गई है। लेकिन दोस्तों असल में क्या है एरिया 51 के अंदर, ये आज भी एक मिस्ट्री है।